میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رب کریم نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور بات یہ ہے وہ فضیلتوں اور عظمتوں کا مالک ہے، وہ رحمتیں اور برکتیں تقسیم کرنے والا ہے۔ وہ جس چیز پر اپنے فضل و کرم کی نظر ڈال دے اس کے مقامات بلند ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ یہ جمعہ افضل الایام ہے۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام ملائکہ پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر، قرآن کو تمام کتابوں پر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح جمعہ کو بھی بقیہ ایام پر فضیلت اور عظمت حاصل ہے۔ بجا طور پر جمعہ کو افضل الایام و سید الایام کہا جا سکتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے اس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں اور انبیاء سے افضل ہیں، جیسے وہ کتاب جو اس امت کو عطا کی گئی وہ تمام کتابوں سے افضل ہے، وہ دین جو اس امت کو دیا گیا وہ تمام ادیان سے افضل ہے، جیسے وہ عبادت جس کا حکم اس امت کو دیا گیا وہ تمام عبادات سے افضل ہے، جیسے خود یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے، اسی طرح اس کے لیے ہفتے میں عبادت کا جو دن مخصوص کیا گیا وہ تمام دنوں سے افضل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازل سے طے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقوام کا امتحان لیا، یہود سے کہا کہ تم عبادت کے لیے ایک دن متعین کرو جو ہمارے علم میں متعین ہے، انہوں نے یوم السبت کو مقرر کیا، یعنی ہفتے کے دن بجز اطاعت اور عبادت کے کوئی کام نہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں سے فرمایا، اے یہود، یوم السبت کا احترام کرو، جب دعویٰ کرتے ہو کہ وہ مقدس ہے تو اس کی تقدیس کرو۔ نصارہ سے کہا گیا کہ تم بھی ایک دن منتخب کر لو، وہ ہمارے علم میں طے شدہ ہے، دیکھتے ہیں کہ تم اس تک پہنچتے ہو یا نہیں۔ نصارہ نے اتوار کا دن عبادت کے لیے تجویز کیا، اسی میں ان کے لیے عبادت فرض کر دی گئی۔ مسلمانوں سے کہا گیا تم بھی ایک دن منتخب کر لو، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن منتخب فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یہی ہمارے علم میں ازل سے عبادت کے لیے طے شدہ تھا۔ شان جامعیت ہے تو چونکہ جمعے کا دن اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے طے کیا گیا، اس لیے یہ یقیناً سید الایام بننے کا مستحق ہے۔ اس کی فضیلت کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے جتنے بھی بڑے بڑے امور ہیں وہ اسی دن ظاہر ہوئے۔ آپ غور کریں، جمعے کے نام ہی میں جامعیت کی شان پائی جاتی ہے، جتنی بھی منتشر اور بکھری ہوئی چیزیں تھیں وہ اسی دن میں جمع کی گئیں۔ آدم علیہ السلام کی مٹی جو پوری زمین سے لی گئی وہ جمعے کے دن ہی جمع کی گئی اور ان کا پتلا بنایا گیا۔ حدیث میں ہے آدم علیہ السلام جس دن جنت میں داخل کیے گئے وہ جمعے کا دن تھا، جنت سے زمین پر لائے گئے وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ جیسے قرآن کریم میں تفسیر بتلائی گئی اور احادیث میں زیادہ شرح ہے کہ 6 دن میں اللہ نے ساری کائنات کو تیار کیا اور اس کے 6 دن تمہارے 6000 سال کے برابر ہیں۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن تیرے رب کے ہاں تمہارے شمار کردہ 1000 سالوں کے برابر ہے۔ تو 6000 سال میں کائنات
تیار ہوئی، گویا اتوار سے بننی شروع ہوئی اور جمعے پر ختم ہوئی۔ اس میں زمین بنائی گئی، پھر آسمان بنائے گئے، پھر زمین میں قوتیں رکھ دی گئیں، پھر جمادات اور نباتات پیدا کیے گئے، پھر آسمانوں میں ستارے پیدا کیے گئے۔ جب ساری کائنات بن کر تیار ہو گئی تو جمعے کی آخری ساعت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یہ زمین کا فرش بچھایا گیا، آسمان کا خیمہ تانا گیا، چاند اور ستارے لٹکائے گئے، دریا جاری کیے گئے، غذائیں جمع کی گئیں۔ یہ سب کس کے لیے تھی؟ اللہ فرماتا ہے کہ کس کے لیے تیار کی گئی؟ فرمایا جاتا ہے وَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ساری دنیا انسان کے لیے بنائی گئی، انسان معبود کے لیے بنایا گیا۔ جب آپ کسی کے یہاں مہمان کو بلاتے ہیں تو پہلے کوٹی منتخب کرتے ہیں، کمرہ منتخب کرتے ہیں، وہاں مہمانداری کا سامان کرتے ہیں، کھانے کا، پینے کا، رہائش کا۔ جب سب کچھ تیار ہوتا ہے تب کہتے ہیں کہ تشریف لائیے، تو مہمان آتا ہے، ساری چیزیں اس کے استعمال میں آتی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پوری کائنات کے مہمان ہیں۔ ان کو لانے سے پہلے ساری دنیا مکمل کر دی گئی، زمین کو فرش بنایا گیا، آسمان کو چھت بنایا گیا، سورج اور چاند کے چراغ لٹکائے گئے تاکہ روشنی ہو، اور پھر عجیب طریقے سے زمین کو گول بنا دیا، اس میں غذائیں نکل رہی ہیں۔ زمین کو واٹر ورکس بنا دیا جس میں پانی نکل رہا ہے، ایک صندوق بنا دیا جس میں سے لباس بھی نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ساری ضروریات کا ذخیرہ، حتیٰ کہ زندگی اور موت کا بھی اسی سے آدمی پیدا ہوتا ہے اور اسی میں کھپ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، اسی میں سے دوسری مرتبہ تمہیں نکالیں گے۔ تو ہم زمین ہماری قرار گاہ بھی ہے، ہماری موت گاہ بھی ہے، ہماری دنیا بھی ہے، ہمارا برزخ بھی ہے، ساری چیزیں جمع کر دی گئیں۔ اس کے بعد آخر میں آدم علیہ السلام لائے گئے تو جمعے کا دن تھا، آخری ساعت تھی جس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اسی لیے فرمایا گیا جمعے کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے، وہ اگر کسی پر گزر جائے اس میں جو دعا مانگے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہی وہ ساعت ہے جس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی۔ تو جتنے بڑے بڑے امور ہیں سب اسی دن واقع ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش، آدم کی مٹی کا جمع ہونا، آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارنا، اس دن کو آدمی سے ایک خاص نسبت ہے، وہ ایام بھی انسانوں کے لیے ہے۔ اس سے معلوم ہوا جمعے کے دن میں جامعیت کا مادہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کی بکھری ہوئی مٹی یوم جمعہ میں جمع کی گئی، جو کمالات چھپے ہوئے تھے وہ جمع ہو کر جمعے کے دن نمایاں ہوئے۔ قیامت ہوگی تو کھربوں اربوں انسان زمینوں میں چھپے پڑے ہوئے ہوں گے، لیکن اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ جمعے کا دن انہیں جمع کرے گا، غرض اس میں جامعیت کی شان ہے۔ جامعیت کے ساتھ جمعے میں اجتماعیت کی شان بھی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ دوسرے اسلامی احکام اور عبادت میں غور فرمائیں تو آپ کو ان میں قدم قدم پر اجتماعیت نظر آئے گی۔